وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ کوئی بھی عورت اگر خوشبو میں معطر ہو کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، تو یاد رکھیے وہ عورت کوئی شریف عورت نہیں ہو سکتی ہے، وہ عورت شریعت کی نظر میں زانیہ ہے، بدکار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزری، اس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ بلایا، کہا اے امۃ الجبار، کہاں جا رہی ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مسجد جا رہی ہوں۔ کہا کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد جا رہی ہو اور خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے؟ واپس جاؤ اور جا کر کے غسل کر کے آؤ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام اور تحفظ نسواں۔ عورت اسلام کے سائے میں کس قدر محفوظ ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اور آج کے خطبے میں آپ کے سامنے خواتین کے تحفظ سے متعلق صرف 2 تحفظ کی بات کروں گا۔ ایک عورتوں کے جان کی تحفظ جو اسلام نے ان کو جینے کا حق دیا، اور دوسرے عورتوں کی عزت و عصمت کا تحفظ۔ اسلام عورتوں کی عزت و عصمت کا سب سے بڑا محافظ دین ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر سابقہ اقوام و مذاہب اور تہذیبوں و ثقافتوں میں عورتوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، اس کے تصور ہی سے جسم کانپ اٹھتا ہے، دل دہل جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ وہ عورت جو جو ماں کی شکل میں انسان کے وجود کا ذریعہ ہے، بیوی کی شکل میں بے پناہ الفت و محبت اور سکون قلب کا باعث ہے، بیٹی کی شکل میں خیر و برکت اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، بہن کی شکل میں ایک مضبوط سہارا ہے۔ اس عورت کو دیگر اقوام و مذاہب میں لونڈی کی حیثیت دی گئی، بیچا اور خریدا گیا، اس کی عزت و عصمت تار تار کی گئی، انسانی معمولی حقوق سے بھی اسے محروم رکھا گیا، یہاں تک کہ بعض بیشتر مذاہب میں عورت اور جانور میں کوئی فرق نہ تھا۔ بعض ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کے پاس عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 586 میں 580 پر 6 عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت انسان ہے۔ بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عورت انسان ہے، مگر اسے مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دیگر اقوام و مذاہب میں عورت کو گھر کی دیکھ بھال، گھر کی نگرانی، بچوں کی خدمت، بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت
اور اس کی جنسی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. اور ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کے ہاں ایک عورت کو مرد کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی، مرد کا نام اپنی زبان پر لینے کی اجازت نہیں تھی. ان کے مخصوص ایام حیض میں ان کا رہن سہن، کھانا پینا سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا، اور ہر طریقے سے ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا. لیکن اسلام ایک واحد وہ دین ہے جس نے خواتین کو اس کے لائق سارے حقوق اور پورا مقام عطا کیا. ذلت و رسوائی کے گڑھے سے نکال کر عزت و سرفرازی کے بلند مقام پر فائز کیا. محترم حضرات، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آخر اسلام نے عورت کو کیا نہیں دیا؟ عورت کے لائق جو بھی حقوق تھے، عورت کا جو صحیح مقام تھا، اسلام نے عورت کو اس کا پورا مقام عطا کیا، انسانی حیثیت دی. دیگر قومیں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. عورت کو اسلام نے انسانی حیثیت عطا کی، مذہبی حیثیت عطا کی، تعلیم کا حق دیا، تصرف کا حق دیا، ملکیت کا حق دیا، حسن سلوک کا حق دیا، میراث کا حق دیا، نکاح کرنے کا حق دیا، مہر کا حق دیا، نان و نفقہ کا حق دیا، خلا کا حق دیا. یہاں تک کہ اسلام نے عورت کو اس روئے زمین پر باعزت طریقے سے جینے کا حق دیا. جس عورت کے وجود کو باعث لعنت سمجھا جاتا تھا، عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے سعادت قرار دیا کہ یہ منحوس نہیں، یہ تمہارے لیے باعث سعادت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من السعادہ المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی. 4 چیزیں ایک انسان کے لیے باعث سعادت، اس کی خوشبختی کی علامت. وہ انسان جس کے پاس 4 چیزیں ہوں وہ بڑا خوش نصیب انسان کہلاتا ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیک عورت، نیک بیوی اگر کسی کو حاصل ہے وہ خوش نصیب انسان ہے. کشادہ آرام دہ گھر، نیک پڑوسی، آرام دہ سواری، یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے سعادت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبوب چیزوں میں عورت کو شمار کیا. حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اے لوگو، میرے نزدیک دنیا کی محبوب چیزوں میں عورت اور خوشبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. دنیا کی سب سے بہترین دولت عورت کو قرار دیا، نیک بیوی کو قرار دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا میں ساز و سامان بہت سے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے، نیک بیوی. معلوم کیا ہوا کہ اسلام نے عورت کو صحیح مقام عطا کیا، بلندی پر اس کو پہنچایا، اور اسلام عورت کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور عورتوں کے تحفظ کی ہر طریقے سے اسلام نے خواتین کے تحفظ کی ضمانت لی ہے. سب سے پہلے عورت کے جان کے تحفظ کی ضمانت. اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں آپ جانتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل ایسے تھے جو زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، ان کے وجود کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھا کرتے تھے. اسلام نے اس کی مذمت کی اور اس سنگ دلی سے روکا اور فرمایا
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی گئی اس معصوم بچی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر کس جرم کے پاداش میں اس بچی کو قتل کیا گیا، اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا، اس کو جینے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع اموہات، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا، ومنع اموہات، دوسروں کا حق روکنا، اپنا حق زبردستی وصول کرنا، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ لوگ جو لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، باعث شرم سمجھتے تھے، اسلام نے ان کی تردید کی، ان کی مذمت کی اور ان کو قتل کرنے سے روکا۔ لڑکیوں کو قتل کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے، بعض وہ تھے جو شرم اور عار کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، اور بعض وہ لوگ تھے جو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے لڑکیوں کو قتل کرتے تھے۔ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے بچیوں کو پالیں گے، کہاں سے ان کے اخراجات پورے کریں گے؟ اسلام نے اس کی بھی تردید کی، اس کی بھی مذمت کی اور سختی سے منع کیا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، تم اپنے بچوں کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ اور یاد رکھو، غریبی اور مفلسی کے ڈر سے، کھلانے پلانے کے خوف سے، ان کے معاش کے مسئلے کو لے کر کے بچوں کو قتل کرنا، ان کو جینے سے محروم کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، وہ اللہ جو تنہا تمہارا خالق اور مالک ہے، تم اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول، اس کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تقتل والدک خشیۃ ان یطعم معک، بعض روایتوں میں ان یاکل معک، تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو، ان کو جینے کے حق سے محروم کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، تم ان کو کھلانے پلانے کے ڈر سے، ان کے معاش کے مسئلے کو لے کر کے کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، تم بچے کی پیدائش کو روک دو۔ آج بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ آج سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ذہنیت کے مالک ہیں، یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں، ہم دو اور ہمارے دو کا نعرہ لگاتے ہیں، بچیوں کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، کتنے ایسے لوگ بچیوں کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ شوہر لڑکے کے کتنے بھائی اور کتنے بہن ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ لڑکے کے کتنے بھائی کتنے بہن؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ چھوٹی فیملی ہو، گھر میں کم افراد ہو، گھر میں بھیڑ بھاڑ سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہماری سوچ اور فکر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا پیغام دیا؟ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، اے لوگو، زیادہ محبت کرنے والی، اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا کہ امتوں کی بھیڑ میں سب سے بڑی امت اگر کوئی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام پیش کیا ہے، اور ہماری سوچ اور فکر کیا ہے کہ ہم بچوں کی پیدائش کو روکنا چاہتے ہیں. زیادہ بچے سے ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم کو ان کے کھلانے پلانے کا خوف ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کی غریبی اور مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین جرم. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اسلام میں جان کا تحفظ، عورتوں کی جان کا تحفظ. اسلام میں صرف مسلمان عورت کی جان محفوظ نہیں ہے، بلکہ دشمن قوم کی عورتوں کی بھی جان محفوظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی لشکر روانہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ہدایات دیتے تھے، بہت سارے آداب سکھاتے تھے. آپ فرماتے کہ جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل مت کرو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں دیکھا کہ کسی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے کہا نہا عن قتل النساء والصبیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فوراً عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا اور کہا کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو نہ قتل کیا جائے. آپ غور کیجئے کہ صرف مسلمان عورتوں کی جان اسلام میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہر عورت کی جان کی حفاظت کی گارنٹی اسلام پیش کرتا ہے. اور عورتوں کے دوسرا تحفظ ہے وہ ان کی عزت و عصمت کا تحفظ ہے. اسلام نے عورتوں کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا اور گھر کی ذمہ داریاں عورت کو سونپی. باہر کی ذمہ داریوں سے عورت کو مستثنا رکھا، باہر کی ذمہ داریاں مردوں کو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے. عورت کی عزت و عصمت گھر میں محفوظ رہتی ہے. عورت جب گھر میں رہے گی تو ہر طریقے سے وہ محفوظ رہے گی. اس لیے قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے خواتین، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو. قدیم جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کر کے لوگوں میں باہر مت پھرو. عورت کو گھر سے باہر غیر ضروری طور پر بے پردگی کا اظہار کرتے ہوئے عورت کو نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور قرآن مجید کی 3 ایسی آیتیں ہیں جہاں پر قرآن نے گھروں کی نسبت عورت کی طرف کی، گھر کا تعلق عورت سے جوڑا ہے. جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں لازم پکڑو، اپنے گھروں میں رہو. سورہ احزاب ہی کی اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تم اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب کی آیتیں اور حدیثیں اپنے گھروں میں رہ کر کے پڑھتی رہو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھروں میں. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طلاق دینے کے فوراً بعد، ایک ہی طلاق کے بعد عورتوں کو ان کے گھروں سے باہر مت نکالو اور نہ وہ خود سے نکلیں. ان 3 آیتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا اصل مقام گھر بتایا ہے کہ گھر یہ عورت کی اصل جگہ ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں المرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طریقے سے سابقہ شریعتوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سابقہ شریعتوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی کہ عورت کا اصل مقام، اس کی جگہ، اس کا گھر ہے جہاں پر اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے گی. سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کے ایک آدمی کو ایک گھوسا مارے، اتفاق سے
وہ گھوسا مارنے سے اس کی موت ہو گئی۔ بعد میں فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا اور قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ انہی درباریوں میں سے ایک شخص خیرخواہی کے طور پر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دیتا ہے، فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے فوراً بھاگ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جاتے، ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہوئے مصر سے نکلے، مدین پہنچے۔ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی جماعت تھی، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی۔ دیکھا کہ مردوں کی اس بھیڑ بھاڑ میں یہاں سے دور دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو پکڑ کر کے کھڑی ہیں۔ ان دو لڑکیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا، ما خطبکما، کیا بات ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ یہاں مردوں کی اس جماعت میں تم دو لڑکیاں یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ان دو لڑکیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بوڑھے بزرگ ہیں، وہ یہاں پر نہیں، بکریوں کو لے کر نہیں آ سکتے۔ اس واقعے میں نصیحت کے دو پہلو ہمارے لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کی اس بھیڑ بھاڑ میں جب دو لڑکیوں کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے کہ آخر مردوں کی اس بھیڑ بھاڑ میں دو لڑکیاں کیوں نظر آ رہی، اس لیے سوال کیا، اور لڑکیوں نے جو جواب دیا اس پر بھی ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کہا کہ جب تک مرد حضرات چلے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے، اور عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیوں ہوئے ہیں، کیوں ہم یہاں پر آئے ہیں بکریوں کو لے کر کے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے مجبوراً ہم گھر سے نکلے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک عورت کا اصل مقام گھر ہے، مجبوری میں وہ گھر سے باہر نکلے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب گھر سے باہر نکلے بھی تو مردوں کی بھیڑ بھاڑ سے دور رہے، مردوں کی بھیڑ بھاڑ سے دور رہے، جیسا کہ وہ دو بچیاں مردوں کی بھیڑ بھاڑ سے الگ اپنی بکریوں کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی، جب مرد حضرات چلے جاتے تب جا کر کے وہ اپنے بکریوں کو پانی پلاتی تھی۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت، کہ اسلام نے عورتوں کو گھر میں رہنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ جمعہ کے لیے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے باجماعت مسجد آنا، ان تمام اعمال سے عورتوں کو مستثنی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ عورت کے لیے اس کا اصل مقام گھر ہے۔ کہا کہ عورتیں اگر مسجد آنا چاہیں، اجازت لے تو ان کو مت روکو، ان کو آنے دو۔ لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن عورتوں کے لیے ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ مسجد میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے جانا چاہتی ہیں، اجازت مانگ رہی ہیں، تو ان کو اجازت دو، مت روکو، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی۔ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں جب عورت ہوتی ہے تو اس وقت اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب ہوتی۔ تو عورت کو اسلام نے گھر میں رکھ کر کے اس کی عزت کو، اس کی عصمت کو محفوظ کرنا چاہا۔ آج دنیا والے کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چہار دیواری میں قید کر دیا۔ اسلام نے عورت کو گھر کی چہار دیواری میں قید نہیں کیا ہے۔ وقت ضرورت ایک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن نکلنے کے وقت اسلام نے شرائط رکھے ہیں، کچھ حدود بیان کیے ہیں
کچھ آداب سکھائے ہیں کہ ایک عورت کا اصل مقام گھر ہے، لیکن اگر وہ گھر سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کو ان اصولوں اور ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ایک عورت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو اس کو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اپنے ماں باپ سے، اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے ہی جائے۔ بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں۔ واقعی افک میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا۔ بڑا نازک موقع تھا، بڑا سنگین موقع تھا، پورے مدینے کے اندر افواہوں کا بازار گرم تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی خبر نہیں تھی، وہ بیمار ہو گئی تھی۔ پورے 1 ماہ گزرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہوئی۔ واقعہ بہت معروف ہے۔ جب ان کو جیسے ہی اس واقعے کی خبر ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ اتأذن لی ان انطلق الی اہلی، اے اللہ کے رسول میں آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ فأذن لها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دی۔ آپ سوچئے، نازک موقع ہے، سنگین موقع ہے، ایسے موقع پر بھی اس واقعے کو سنتے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً بے قابو ہو کر کے اپنے ماں باپ کے گھر بھاگ کر نہیں چلی گئی۔ کوئی بھی ہماری گھریلو زندگی کا جائزہ لیں، میاں بیوی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا مسئلہ آتا ہے، عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی۔ نازک موقع ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے وہ وہاں سے نکلی۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اجازت لے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو شرعی لباس میں ملبوس ہو کر با پردہ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المرأة عورت فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، عورت سراپا پردے کی چیز ہے، اور عورت جب گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر کے، شیطان اس کو نظریں اٹھا اٹھا کر کے، گھور گھور کر کے دیکھتا ہے، اس پر نظر ڈالتا ہے، اور صرف شیطان اس پر نظر نہیں ڈالتا بلکہ شیطانی صفت، شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی اپنی شہوت کی نظر ایسی بے پردہ عورتوں پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اسلام عورت کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے۔ عورت بہت قیمتی چیز ہے، پردے میں رہنے والی ہے، اس کے اوپر کوئی اجنبی مرد کوئی گندی نظر نہ ڈال سکے۔ اسلام اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ گھر میں رہے، اگر نکلے بھی تو باپردہ نکلے، حجاب کے ساتھ نکلے، پردے کا اہتمام کرے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک عورت شرعی لباس میں ملبوس ہو کر پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف لڑکی ہے، یہ عزت دار لڑکی ہے، یہ حیا والی عورت ہے۔ کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کوئی اس پر غلط نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کو پردے کی تعلیم دینے کی حکمت اور اس کا فلسفہ، کہ اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے گی اگر وہ پردے میں ہوں۔ آج مسلم بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے، ان کے حجاب کو لے کر کے پوری دنیا میں، پورے ملک میں ہنگامہ بپا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو ہم اسلام کے جو آداب ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ہم ان کو سکھائیں، ان سے آگاہ کریں۔ اور تیسرا ادب، گھر سے عورت اگر نکلنا چاہتی ہے تو تیسرا ادب یہ ہے کہ محرم کے ساتھ نکلے، تنہا نہ نکلے۔ کہیں سفر پر جانا چاہ رہی ہے، بغیر محرم کے نہ جائے، اکیلے عورت نہ سفر کرے۔ لا تسافر المرأة الا ومعها ذی محرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی عورت سفر نہ کرے بغیر محرم کے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
چاہے وہ سفر کوئی بھی سفر ہو، چند میلوں کا ہی سفر کیوں نہ ہو، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم بیان کیا ہے کہ کوئی عورت مطلق سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ قانون اسلام نے کیوں رکھا؟ تاکہ اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس کا تقدس باقی رہے، اس کی عصمت محفوظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرا نام فلاں جنگ میں جانے کے لیے میرا نام لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ آپ غور فرمائیے، دونوں طرف دو عظیم فریضہ ہے، بڑا مبارک عمل ہے۔ صحابی جنگ میں جانا چاہ رہے ہیں، عورت حج کے لیے نکلنا جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فحج مع امراتک، جاؤ واپس جاؤ، جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محرم بن کر کے تم حج کے لیے جاؤ، لیکن اپنی بیوی کو حج کے لیے بھی تنہا اکیلے مت بھیجو۔ یہ اسلام کا قانون ہے تاکہ اس کی عصمت محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ تنہا نہ رہے، کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ رہے اور نہ مردوں کی بھیڑ بھاڑ میں جائے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، کوئی بھی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں اگر ہوتی ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور ان کے دل میں برے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور کہا کہ مردوں کے اختلاط سے بھی بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں خواتین صحابیات نماز ادا کر کے واپس جا رہی تھیں، اتفاق سے مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو گیا، بیچ راستے میں سب ایک ساتھ مل گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استاخرنا لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں پیچھے ہو جاؤ مردوں سے، راستے کے کنارے سے چلو، بیچ راستے میں مردوں کے ساتھ گھل مل کر کے مت چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کا ان خواتین پر اثر یہ ہوا، اس کے بعد سے جب عورتیں راستے سے گزرتی تھیں، دیواروں سے راستے کے کنارے ہو کر کے دیواروں سے لگ کر کے اس طرح سے چلتی تھیں کہ کبھی کبھار ان کے کپڑے، ان کی اوڑھنیاں دیواروں میں پھنس جاتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کا یہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ تو عورت گھر سے باہر نکلے، خلوت مردوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اور مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچے۔ اور ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اپنی خوشبو کا بھی پردہ کرے، خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے نہ نکلے، یہاں تک کہ اگر وہ نماز کے لیے مسجد میں آ رہی ہے تو خوشبوؤں میں معطر ہو کر، خوشبو لگا کر اسے آنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب مسجد میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے خوشبو لگا کر آنے سے روکا گیا ہے تو بازاروں میں، تقریبات میں خوشبو لگا کر کے عورتوں کو جانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی، ایوم امرات استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ، کوئی بھی عورت اگر خوشبو میں معطر ہو کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو یاد رکھیے وہ عورت کوئی شریف عورت نہیں ہو سکتی ہے، وہ عورت شریعت کی نظر میں زانیہ ہے، بدکار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزری، اس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، بلایا، کہا اے امت الجبار کہاں جا رہی ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مسجد جا رہی ہوں۔ کہا کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد جا رہی ہو اور خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے، واپس جاؤ اور جا کر کے غسل کر کے آؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور کہا ایوم امرات تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر کے اگر مسجد جاتی ہے تو اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک جا کر کے وہ غسل نہ کر لے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ غسل جنابت کرے۔ کتنا سخت تاکید حکم ہے۔ یہ ساری تعلیمات کیوں ہیں؟ تاکہ عورت، پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے، گھر میں رہے،
بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن اگر وہ نکلتی بھی ہے تو ان آداب کا، ان اصولوں کا خیال رکھے. کسی بھی مسلمان عورت کی عظمت، اس کی عزت و عصمت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اجنبی مردوں پر اپنی نظریں نہ ڈالیں، اس طرح سے ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی. یہ سارے اصول ہیں، تعلیمات ہیں، آداب ہیں. اگر ہماری خواتین ان اصولوں اور آداب کا خیال رکھیں تو اسلام کے سائے میں پورے طریقے پر وہ محفوظ رہیں گی اور کوئی ان پر غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، اور ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.